نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم الكتاب الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليكم القتال تولوا الا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین صدق اللہ العظیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 243 سے لے کر 246 تک 4 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو جھوٹے نبی اٹھے ہوئے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر صحیح اردو بھی نہیں آتا، وہ بھی نبوت کے دعویٰ دار ہیں، اوپر سے دیکھ کر اردو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اس سے زیادہ بہتر جو ہے نا 5ویں 6ٹھی کلاس کا بچہ وہ زیادہ اردو اچھا پڑھ لے اور اپنے آپ کو بڑا قابل ترین بڑا عجیب سا سمجھتے ہیں، یعنی تکبر میں پڑ گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تکبر کی وجہ سے لعنتی بنایا نا، تو شیخ صاحبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تکبر زی عزازیل را خار کرد، تکبر زی عزازیل را خار کرد۔ عزازیل نے یعنی شیطان نے تکبر کیا، بزندان لعنت گرفتار کر، اللہ تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا یا لعنت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ بزندان لعنت گرفتار کر، لعنت کے قید خانے میں گرفتار ہوا، یعنی اس پر ہر طرف سے لعنت پڑتی ہے۔ اسی طرح جس طرح شیطان پہ ہر طرف سے لعنت پڑتی ہے، ان جھوٹے نبیوں پہ بھی اللہ کی لعنت اسی طرح برستی ہے۔
ہم بلا تمہید ان آیات مقدسات کا ترجمہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے، موت کے ڈر سے، حاضر الموت، ہزاروں میں تھے، موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت کو مقرر فرما دیا، یعنی ان کو مار دیا۔ فقال، پس کہا اللہ نے ان کے لیے مر جاؤ، آسان سا ترجمہ، فقال لهم اللہ موتوا، پس کہا اللہ نے ان کو موتو مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے اپنے کرم سے فضل سے ان کو زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لڑائی کرو۔ وَاعْلَمُوا، جانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ، خوب اچھا قرض دے، فَيُضَاعِفُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو بڑھا کر اسے واپس کرے، اضعافاً کثیرہ، بہت زیادہ، اس کو دگنا تگنا چوگنا پچگنا 10، جس طرح مشہور ہے کہ 10 دنیا 70 آخرت، 10 گنا اسے بڑھا کے اللہ تعالیٰ واپس کرے۔ واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ کم بھی کر سکتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے۔ وَيَبْسُطُ، اللہ تعالیٰ زیادہ بھی کچھ دے دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے پاس ہیں، جسے چاہے اللہ زیادہ دے اور جسے کم دے، یہ اللہ کی بس میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کے امیر لوگ، سرکردہ لوگ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، من بعد موسیٰ، بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا، انہوں نے اپنے نبی کو کہا، یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے ساتھ یہ گفتگو چل رہی ہے۔ جب کہا انہوں نے اپنے نبی کو، لہو مبعث لنا مالکن، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر، ہمارا سرپرست مقرر کر، ہم اس کے پیچھے چلیں، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، تو پیغمبر نے کہا یہ تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم کو حکم ہو کہ تم لڑائی کرو، اللہ تقاتلو، یہ کہ تم جہاد کرو، تو تم جہاد نہ کرو گے۔ جب تمہیں کہا جائے گا نا جہاد کرو، تم نہ کرو گے، اللہ تقاتلو، تم نہ جہاد کرو گے۔ قالو، کہا انہوں نے، آگے سے امت نے کہا،
وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیا آپ بات کرتے ہیں کہ ہم جب ہمارا کوئی آپ بادشاہ مقرر کر دیں گے تو پھر ہم جہاد نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، فی سبیل اللہ کے راستے میں ضرور جہاد کریں گے۔ وقد اخرجنا، اور ضرور ہم کو نکالا گیا ہے، من دیارہم، ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا انہوں نے ہمارے گھروں سے، ہم ان سے ضرور یاد کریں گے۔ وابنائنا، اور ہمارے بچوں سے انہوں نے ہمیں دور کر دیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال یعنی جہاد فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، پھر اس بات سے پھر گئے مگر کم لوگ جو ہے اپنی بات پہ پکے رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ نبی ہو نہیں سکتے، زبردستی نبی بنتے ہیں، ان ظالموں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اپنے اٹکل پچوتے عجیب عجیب دلائل نکالیں گے۔ پھر سب سے بڑی بات، سیدھا اردو بھی پڑھنا نہیں آتا اور تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، پہلے اردو تو سیکھ لو کسی سے۔ میرا کوئی استاد نہیں لکھنا پڑھنا، اوپر وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ رہا ہوتا ہے، لکھنا تیرے باپ نے سکھا دیا، جو انبیاء تھے وہ تو لکھتے ہی نہیں تھے۔ استاد کوئی نہیں تو باپ بھی استاد ہے نا، اگر باپ سکھائے تو وہ بھی استاد ہے۔ اسکولوں میں دھکے کھاتا رہا، ڈگریاں یہاں پڑھی ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ قال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان کو کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ طالوت کو بنا دیا ہے۔ غریب آدمی تھا لیکن طاقتور تھا۔ طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو کہا انہیں انا یکون لہ الملک، لو ایسا کو ہمارا بادشاہ بنا دیا، علینا ہمارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم زیادہ حقدار تھے، اصل چاہتے یہی تھے کہ ہم میں سے کوئی بادشاہ بنایا جائے۔ امیر لوگ جو امیر لوگ تھے نا، ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غریب کو بنا دیا۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بادشاہ بنایا جائے۔ مِنْ وَلَمْ تُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، وہ تو بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس تو کھلا مال ہی نہیں، روٹی بھی نہیں کھا سکتا، اس کو ہمارا بادشاہ بنا دیا۔ قال، فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی طالوت کو چن لیا ہے تم پر بادشاہ۔ وزادہ بسطۃ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ دیا ہے، فی العلم، علم زیادہ دیا ہے تم سے، وہ بہت بڑا عالم ہے۔ تم امیر ہو، امانت رکھتے ہو، لیکن اس کے برابر علم تو نہیں رکھتے، وہ تو بہت بڑا عالم ہے، اس کو اللہ نے تم پر بادشاہ بنایا ہے۔ والجسم، اور طاقت میں بھی تم سب سے بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ یہ بہت وسعت والا ہے اور علم والا ہے، بہت وسیع علم والا ہے، یعنی اس کا علم کا کوئی حد نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا علم عطا فرماتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، تو کہا ان کے نبی نے بے شک یہ ایک نشانی ہے اس کے بادشاہ ہونے کی، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، فیہ سکینۃ، اس میں راحت ہوگی، یعنی طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، اور اس تابوت کے آنا اس کی بادشاہی کی نشانی ہے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آئے گا۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بقیات کچھ چیزیں رکھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھا کے لائیں گے فرشتے۔
فرشتے ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے بن جاؤ۔ تم ایمان لے آؤ تو طالوت کی بادشاہ کی نشانی ہے، طالوت کی بادشاہی کی نشانی ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، اس میں تمہارے لیے سکون ہوگا، تمہارے لیے راحت ہوگی، سکینہ ہوگی، اور اسے فرشتے اٹھا کے لائیں گے اور ان قریب وہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ 248 تک 2 آیتیں اور زیادہ ہوگی، کیونکہ 46 تک پڑھنی تھی، 2 آیتیں اور زیادہ ہو گئی ہیں، یعنی پورا رکوع ہی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سادہ سا ترجمہ بتانے کا یا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم تک قرآن پاک کا صحیح ترجمہ بھی پہنچ جائے اور تمہیں پڑھنا بھی آ جائے، پڑھنا بھی سیکھا کرو۔ اور بعض دفعہ گرامر کے اصول میں بتاتا ہوں، وہ بھی یاد رکھا کرو، جس طرح لفظ ہے واللہ یؤتی ملک، اسی آخری آیات کے سے پہلی ہے، یعنی 47 آیات مقدسہ نمبر 47، اس میں یؤتی ہے لفظ، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی ہے، یعنی حضرت طالوت علیہ السلام کو یا طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، تو دیا دینا ہے، دی ہے اس کو بادشاہی اللہ نے۔ واللہ یؤتی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح من یشاء مان کو علیحدہ کریں کہ یشاء پھر مذکر وہی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے من یشاء۔ واللہ واسع علیم، باقی آپ کو بتائے آگے۔ این یاتیہ، وہ لفظ اوپر آیا، وہ یوتی ہے، ایک یاتیہ، این یاتیہ، یہ بھی یاتیہ بھی مضارع کا صیغہ یاتیہ۔ کم ضمیر ہے، کا کما کم، وہ میں نے پہلے بتائی، یہ ضمیر ہے، مراد کم سے مراد جو ہے وہ اس وقت کی جو امت تھی اس کی طرف ہے۔ این یاتیہ سکینۃ من ربکم و بقیۃ، تارا کا ماضی کا صیغہ ہے، تارکا ترکا ترکو ترکت، ترکتا ترکنا، ترکت ترکتا ترکنا، ترکتا ترکتما ترکتم ترکتی ترکتما ترکتنا ترکنا، یہ 14 صیغے پورے ہوئے۔ تارا کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ تارا کا، چھوڑا گیا، یعنی اس سے میں چھوڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ چیزیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں، تارا کا معنی اس میں رکھی گئی ہیں، چھوڑی گئی ہیں۔ تحملو، یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے، لیکن پہلا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، واحد مذکر فعل مضارع کا۔ تحملو، باب حملہ یحملو، باب ضرب یضرب۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھو گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ اور میں جو گردان سناتا ہوں کبھی کبھی وہ گردان جو ہے نا یاد کر لیا کرو۔ یہ لفظ ہے تحملو، تو اس کی گردان ہے یحملو، یحملو یحملانی یحملونا، تحملو تحملو تحملانی، تحملو تحملانی یحملنا، تحملو تحملانی تحملونا تحملینا، تحملانی تحملنا، احملو نحملو، یہ گردان ہے، یاد ہوگی۔ اس طرح آپ یاد ہوگی آپ کو تو آپ کو ہر لفظ کا ترجمہ علیحدہ علیحدہ کرنا بھی آ جائے گا۔ یہ تحملو ہو ضمیر ہے، یہ علیحدہ اس کا معنی ہے اٹھا لائیں گے اس کو فرشتے، اٹھا لائیں گے اس کو فرشتے، تحملو، ٹھیک ہے۔ ان کنتم مومنین، جو لفظ ہے اس میں فعل کا ہے، بعد فعل سے، ایمان سے، آمن یؤمن ایمان فہو مومن، مومن مومنانی مومنین مومنین مومنون، دو صیغے ہیں جمع کے، دونوں آتے ہیں، مومنون کے یہاں آتا ہے کہ مومنین آتا ہے، وہ اپنے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ گرامر قرآن سے لی گئی ہے،
اس لیے یہ مومنون بھی لفظ آتا ہے، یومنون اپنا ہم نے پہلے وہ الف لام میم مومنون وہ بھی پڑھا، تو یہ یہاں لفظ مومنین اس میں فعل کا سیگا جمع مذکر کا سیگا اس میں فاعل جمع مذکر، اس طرح نبیین نبیون دونوں جمع مذکر کے سیگے ہیں، وہ بھی اس میں فعل ہے، اور بھی اس میں مبالغہ بھی بنتا ہے یا اور بھی کچھ بنتے ہیں، لیکن یہاں بہرحال ہم چونکہ مومنین کی ذکر کر رہے ہیں تو مومنین اس میں فعل کا سیگا ہے باب افعال سے اس سے ایمان اس کی مصدر ایمان، عام لفظ ایمان ہمارا اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور ہمیں ہمیشہ ہی دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔